ناظرین، منگولوں کی وحشت اور ہولناکی کے بارے میں آپ نے کتب میں پڑھا ہی ہوگا۔ منگولوں کے مسلمانوں پر مظالم کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ترک ڈرامہ سیریل دی ریلیز ارطغرل میں منگولوں کے مظالم کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمان منگولوں کے مظالم جان سکیں۔ یہ منگول کون تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی، اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کرنے والے منگولوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ کون سی اسلامی سلطنت تھی جس نے منگولوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ منگولوں کی اسلامی سلاطین سے جنگوں کا مکمل احوال جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گو ٹو انفو۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ منگول سلطنت کا بانی، جس کا نام چنگیز خان تھا، 1216 میں کارا خطائی سلطنت کے خلاف فوج لے کر نکلا۔ چین کی جن حکومت کے خلاف چنگیز خان کی مہمات جاری تھیں، کارا خطائی سلطنت کو 1218 میں چنگیز خان نے ختم کر دیا اور جن ریاست کے خلاف ایک مضبوط ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کارا خطائی سلطنت کے ساتھ خوارزم شاہی سلطنت آباد تھی۔ خوارزم شاہی سلطنت کے سلطان علاء الدین محمد نے عباسی خلیفہ سے بغاوت کر کے ایک الگ حکومت قائم کر لی تھی۔ عباسی خلیفہ الناصر نے چنگیز خان کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس بغاوت کو کچلنے میں مدد دے، لیکن چنگیز خان چین میں اپنی مہمات میں مصروف تھا، اس لیے اس نے خلیفہ کو انکار کر دیا، اور دوسری طرف اس کی خوارزمی سلطنت کے ساتھ تجارت چل رہی تھی جو کہ کافی منافع بخش تھی، اس لیے وہ کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے امن معاہدہ کر لیا اور اس نے سلطان کو پیغام بھجوایا کہ میں اس سرزمین کا خان ہوں جہاں سے سورج ابھرتا ہے، اور تم اس سرزمین کے سلطان ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ ہم کسی تنازع میں نہیں پڑتے اور امن اور دوستی کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ 1219 میں اس نے 500 مسلمانوں اور منگولوں کے قافلے کو قالینوں کی تجارت کے لیے خوارزم بھیجا۔ خوارزمی شہر ایترر کے گورنر نے ان سب کو قید کر لیا۔ اس نے یہ الزام لگایا کہ یہ سب قالینوں کے تاجر نہیں بلکہ منگول جاسوس ہیں جو مخبری کے لیے یہاں آئے تھے۔ اس نے سلطان علاء الدین محمد کو بھی ان کی گرفتاری سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب چنگیز خان کو ان کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے اپنے 3 قاصد سلطان کے پاس بھیجے، ان میں سے 2 منگول اور 1 مسلمان تھا۔ سلطان علاء الدین محمد نے ان 2 منگولوں کے چہرے منڈوا دیے جبکہ مسلمان کا سر منڈوا دیا، اور ان تینوں کو اسی حالت میں چنگیز خان کے پاس واپس بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے ان سب تاجروں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ چنگیز خان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے جن ریاست کے خلاف اپنی جنگ کو مؤخر کیا اور آندھی طوفان بن کر خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ آور ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ایترر کے گورنر پر حملہ کیا، اس کے تمام سپاہی مار دیے، اس کے محافظ دستے کو بھی قتل کر دیا۔ گورنر کو موت کی سزا سنائی گئی اور اس کی آنکھوں اور کانوں میں چاندی پگھلا کر ڈالی گئی۔ یہ منگولوں کے مسلمانوں پر مظالم کا آغاز تھا۔ سلطان علاء الدین محمد نے اپنے بیٹے جلال الدین کے ساتھ مل کر منگولوں کی یلغار کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکا۔ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں آیا تھا۔ 2 سال جاری رہنے والی اس جنگ میں چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ منگول جو صرف چین تک محدود تھے، اب بخارو، سمرقند سے ہوتے ہوئے میشا پور پہنچ چکے تھے۔ علاء الدین محمد مر گیا، جس کے بعد جلال الدین سلطان بنا۔ یہ وہی سلطان جلال الدین ہے جسے تاریخ جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1221 میں افغانستان کے علاقے پروان میں جلال الدین خوارزم شاہ اور منگولوں کے درمیان میں جنگ ہوئی، جس میں جلال الدین خوارزم شاہ نے منگولوں کو شکست فاش دے دی۔ اس نے منگول کمانڈر کو عبرتناک شکست دی۔ جلال الدین خوارزم شاہ جانتا تھا کہ وہ چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا،
اس لیے وہ جلد از جلد ہندوستان کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن اس دوران چنگیز خان اس شکست کا بدلہ لینے خود آ گیا۔ اس دفعہ اس نے خوارزم شاہ کو دریائے سندھ کے کنارے آ لیا اور اسے شکست دی۔ خوارزم شاہ چند ہزار سپاہیوں کے ہمراہ دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان کی جانب بھاگ گیا۔ یہ جنگ جس مقام پر لڑی گئی وہ موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ چنگیز خان واپس منگولیا چلا گیا اور 20,000 سپاہی خوارزم شاہ کے پیچھے بھیج دیے، جنہیں ملتان کے قریب خوارزم شاہ نے شکست دی۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی خان منگولوں کا حکمران بن گیا۔ اس نے خوارزم شاہ کا پیچھا نہ چھوڑا اور اپنے بہترین کمانڈر اس کے پیچھے بھیج دیے۔ دہلی کے سلاطین منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خوارزم شاہ نے ایران جانے کا سوچا، مگر راستے میں ہی اس کی منگولوں سے لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں خوارزم شاہ مارا گیا اور خوارزمی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی پہلی کامیابی تھی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی اولاد مسلمان ریاستوں کے خلاف عذاب بن کر نازل ہوئی۔ خوارزم سلطان کی ایک غلطی کی وجہ سے منگول چین سے فلسطین تک کے حکمران بن گئے۔ اوکتائی خان کے دور میں ایران، افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک فتح ہو چکے تھے۔ تمام مسلمان حکمران اوکتائی خان کی اطاعت قبول کر چکے تھے اور اس کو ٹیکس دیتے تھے۔ منگول عیسائی اور بعض نتینی ریاستوں کو بھی فتح کرتے جا رہے تھے۔ اس دور میں سلجوق سلطان غیاث الدین خسرو ثانی نے منگول سلطنت سے بغاوت کر دی۔ 1241 میں اوکتائی خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا گویو خان منگول سربراہ بن گیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ سلجوق سلطان گویو خان کے پاس منگولیا آئے اور اطاعت قبول کرے۔ سلطان نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ 1243 میں منگول کمانڈر بیجو نایان کی قیادت میں منگول فوج اناتولیا پر حملہ آور ہوئی۔ سیواس کے قریب کوسے ڈاک کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سلجوق سلطان کے ساتھ تبریز کے حاکم اور جورجیا کے حکمران کی فوجیں بھی شامل تھیں، جو سلطان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ جنگ شروع ہوئی تو منگولوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سلجوقی فوج ان کے پیچھے جانے لگی۔ اس دوران منگول فوج نے انہیں 3 اطراف سے گھیر لیا۔ اس جنگ میں غیاث الدین کو شکست ہوئی۔ سلطان جان بچا کر اناتولیا بھاگ گیا۔ تبریز اور جارجیا منگولوں کے رحم و کرم پر تھے۔ منگولوں نے سیواس اور کیسرائی تک کے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ نویان کو اس جنگ کے بعد مملوک سلطانوں کے خلاف مہمات کے لیے بھیج دیا گیا۔ سلطان نے اطاعت قبول کر لی اور ٹیکس دینے کی حامی بھر لی۔ کوسے ڈاک کی جنگ میں شکست کے بعد کسی مسلمان ریاست نے براہ راست منگولوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ گویو خان کے بعد مونکے خان منگولوں کا سربراہ بن گیا۔ اس نے اپنے بیٹے ہلاکو خان کو مسلم علاقے فتح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے فارس کے مزاری اسماعیلی حکمران کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس نے عباسی خلیفہ المستعصم سے فوجی امداد مانگی۔ خلیفہ مستعصم نے مونکے خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور فوجی تو دور کی بات ٹیکس دینے سے بھی انکاری ہو گیا۔ 1258 میں فارس کے مقام سے فارغ ہو کر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ 40 دن تک بغداد میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ ہلاکو خان نے بغداد میں عباسی خلیفہ کو شکست دینے کے بعد اس کو قید کر لیا۔ کئی عباسی شہزادوں نے بھاگ کر مصر میں مملوک سلطنت میں پناہ لی۔ بغداد پر قبضے کے بعد ہلاکو خان اس خطے کا مضبوط حکمران بن گیا تھا۔ اس نے اس سارے علاقے کو جو اس نے فتح کیا تھا ملا کر ایک چھوٹی سلطنت الخانی قائم کر لی۔ 1260 میں ہلاکو خان نے مملوک سلطان سیف الدین قدس کو ایک پیغام بھیجا، جس میں لکھا تھا: مشرق و مغرب کے بادشاہوں کے بادشاہ عظیم خان کی جانب سے مملوک سلطان کی طرف جو ہماری تلواروں سے بچ کر بھاگ نکلا۔ اس پیغام میں ہلاکو خان نے ایسے دھمکی دی کہ اگر اس نے خان کی اطاعت قبول نہ کی تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہلاکو نے لکھا کہ ہم تمہاری مساجد مسمار کر دیں گے، ہم تمہارے بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیں گے تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم کتنے کمزور ہو۔ سلطان سیف الدین قدس نے اس پیغام رساں کو قتل کروا دیا اور اس کی گردن چوک پر لٹکا دی۔ جب ہلاکو خان کو علم ہوا تو اس نے مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عین جالوت کے مقام پر یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوک فوج کے ساتھ ایوبی فوج بھی شامل تھے۔
جنہیں ہلاکو خان پہلے شکست دے چکا تھا۔ ہلاکو خان خود اس جنگ میں شامل نہیں تھا کیونکہ موقع خان کی وفات کے بعد منگولیا کی سلطنت پر حکمرانی کے لیے جنگ جاری تھی۔ ہلاکو خان کا بھائی قبلائی خان منگول حکمران بن چکا تھا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی ارکبو اس سے بغاوت کر چکا تھا۔ اس کو چنگیز خان کے پوتے برقا خان کی حمایت حاصل تھی۔ ہلاکو خان برقا خان کو روکنے کی غرض سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ منگول فوج کا سربراہ کتبوگا تھا، جبکہ مملوک فوج کا سربراہ سلطان سیف الدین قدس اور کمانڈر بیبرس تھا۔ یہی بیبرس بعد میں مملوک سلطان بنا۔ بیبرس چونکہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا اور منگولوں کے جنگی حربوں کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا، اس لیے سلطان سیف الدین نے اسے تمام اختیارات دیے ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں پہلے تو اس نے بڑھ چڑھ کر منگولوں پر حملے کیے اور پھر اس نے منگولوں کے ساتھ وہ کیا جو ان کا ٹریڈ مارک تھا، یعنی میدان جنگ میں پیچھے ہٹنا۔ منگول یہ کیا کرتے تھے، دوران جنگ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے تھے، اور جب مخالف فوج اپنی محفوظ جگہ چھوڑتے تو یہ ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ بیبرس نے اس کے ساتھ یہی چال چلی۔ اس نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور پہاڑ کی جانب ہٹنے لگا۔ کتبوگا اس چال کو سمجھ نہ سکا اور ان کے پیچھے جانے لگا۔ منگول فوج نے اپنے مورچے چھوڑ دیے۔ ان کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب تین اطراف سے ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اس جنگ میں منگولوں کو بری طرح شکست ہوئی اور مملوکوں نے عین جالوت کو منگولوں کی قبر بنا دیا۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہلاکو خان خود مملوک سلطنت پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ برقا خان چنگیز خان کے بیٹے جوچی کا بیٹا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ہلاکو خان کی جانب سے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام پر وہ غصے میں تھا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق برقا خان نے موقع خان کو ایک پیغام بھیجا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے شہروں کو تباہ کیا اور خلیفہ کو قتل کیا۔ اللہ کے حکم سے میں اس کو ان بے گناہ مسلمانوں کے خون میں جرم کی سزا دوں گا۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب چونکہ منگولیا میں اقتدار کی جنگ چل رہی تھی، مملکوں سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہلاکو خان کو برقا خان سے بھی خطرہ تھا، اس لیے وہ خود آذربائیجان میں ہی رہا اور 6000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر حلب بھیج دیا۔ انہوں نے حلب میں موجود تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا اور شام کی جانب روانہ ہوئے۔ شام کے قریب خمس کے مقام پر ان کا سامنا مملوکوں کی فوج سے ہوا۔ 1500 مسلمان سپاہیوں کی اس فوج نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست کے بعد ہلاکو خان نے مملوکوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس نے آذربائیجان میں ہی رہنا مناسب سمجھا اور برقا خان کے مستقل خطرے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی۔ اس نے گولڈن ہورڈ پر حملہ کیا، لیکن برقا خان کی فوج نے اس کو شکست دے دی۔ اس نے دوسرا بڑا حملہ کیا جس میں اسے کامیابی ملی اور برقا خان کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ ہلاکو خان نے اپنے بیٹے اباکا کو برقا خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور خود منگولیا چلا گیا، جہاں 1265 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اباکا نے برقا خان کی فوج کا پیچھا کیا، مگر وہ برقا خان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آذربائیجان کے قریب منگولوں کو تاریخ کی سب سے بڑی شکست منگولوں ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ بس یہ وہ منگول تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے۔ برقا خان سے شکست کے بعد اباکا نے کبھی مڑ کر گولڈن ہورڈ کی جانب نہیں دیکھا، البتہ اس کے دل میں مملوکوں سے بدلہ لینے کی خواہش ضرور موجود تھی۔ اس نے اپنے باپ ہلاکو خان کی چھوڑی ہوئی الخانی سلطنت سنبھال لی تھی۔ 1277 میں مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے سلجوق روم کے مرکز اناتولیا پر حملہ کر دیا۔ سلطان بیبرس اور منگولوں کے درمیان البستان کے مقام پر جنگ ہوئی۔ دونوں اطراف کی طرف سے فوجوں کی تعداد تقریباً 14 ہزار تھی۔ سلطان بیبرس کو اناتولیا میں موجود ترک قبائل کی مدد حاصل تھی جو خفیہ طور پر اس کی مدد کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایرانی حکمران معین الدین سلیمان پروانہ نے بھی اسے مدد کرنے کا یقین دلایا تھا، لیکن پروانہ کی حکومت کی سرحدیں منگول الخانی سلطنت کے ساتھ تھیں،
اس لیے وہ کھل کر ان کے خلاف سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ منگولوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ پروانہ ان کی طرف ہے، جبکہ ساری جنگ کے دوران پروانہ اور ترک قبائل کسی کی بھی مدد کو نہ آئے۔ اس جنگ میں بھی بائبرس نے منگولوں کو شکست دی اور اناتولیا کے دل کیسری تک پہنچ گیا۔ اس نے مسلم حکمرانوں کو بحال کیا اور واپس مصر روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی کے بعد اباکا نے اپنے بیٹے گے کھاتو کو واپس اناتولیا پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ گے کھاتو نے اناتولیا کے سلجوق حکمرانوں کو شکست دی اور پھر سے اناتولیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور وہ اپنے اقتدار کو قائم نہ رکھ سکے۔ 1300 کے بعد عثمان غازی کی سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جس نے اناتولیا سے منگولوں کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ 1300 کے بعد منگول صرف وسط ایشیا اور پھر منگولیا تک محدود ہو گئے۔ منگولوں نے صرف 150 سال تک 93 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے مسلمانوں کے متعدد علاقے فتح کیے، خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا اور بیت المقدس تک کا علاقہ منگولوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ چنگیز خان سے لے کر توغان تیمور تک منگول سلطنت نے دنیا پر وہ مظالم ڈھائے جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، منگولوں کی جنگوں کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں اچھی طرح سے جان چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ترکی ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کا دیکھنے والے آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد منگولوں کے بارے میں اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔